ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کو ساتھ لینا یہ ہے کامیابی، اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی بھائی؟ نماز۔ آپ نے فرمایا جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں کیا ہے؟ نماز۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ آپ نے فرمایا جس کی ایک نماز چھوٹ گئی جیسے اس کا گھر اور مال اور اہل سب ہلاک ہو گیا۔ اتنا بڑا نقصان۔ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن فجر کی فضیلت آپ نے خاص طور پر بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ اب دیکھو سب سے کم نمازی کس میں ہوتے ہیں؟ سب سے کم نمازی کس میں؟ سب سے پہلی نماز کون سی ہے؟ فجر۔ اور ایک اذان میں اضافہ ہے، 5 اذانیں ہیں، ایک اذان میں اضافہ ہے، کون سی؟ فجر۔ کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ حدیث میں آتے جو صبح اٹھتا ہے مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور جو صبح اٹھا اور جناب بازار جا رہا ہے مسجد نہیں گیا، اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ شیطان کا جھنڈا ہے، شیطان کا جھنڈا۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، نماز جتنا ہو، آزان ہو تو بازار کیا ہو جائے؟ آزان ہو تو بازار کیا ہو جائے؟ یہ سارے جو بازار میں پھر رہے ہیں یہ کامیابی کی تلاش میں پھر رہے ہیں، اور مؤذن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف۔ اب کامیابی کس میں ہے؟ دکان بند، چلو مسجد، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھو، یہ سر جھکاؤ، ماتھا ٹکاؤ، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ جو کام لاکھوں روپے سے نہیں ہوتے، کروڑوں روپے سے نہیں ہوتے، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کر دے۔ تو نیت کرو بھی ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہر مسلمان کو کیا بنانا ہے بھائی؟ یہ جذبہ ہو، عزم ہو، فکر ہو، 100% لوگ نماز پڑھائیں بھائی۔ ہر محلے میں، ہر گاؤں بستی میں اگر مہینے میں 2-3 نمازی بھی بڑھ جائے نا، مہینے میں 2-3، تو سال میں 25-30 بڑھ جاتے ہیں، 2 سال میں 50-60، 4 سال 5 سال بعد مسجد میں جگہ بھی نہیں ہوگی پاؤں رکھنے کی۔ اب ہم سب دیکھیں ہماری مسجد میں تبلیغ کا کام کب سے ہو رہا ہے؟ 5 سال سے، 10 سال سے، 15 سال سے جماعتیں آ رہی، کام ہو رہا ہے۔ نمازیوں کی تعداد کتنی بڑی، کتنا، یعنی تو بس فجر میں سناٹا ہوتا ہے معلوم، تو پکا عزم ہو کہ سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہر مسلمان میں دین سیکھنے کا شوق پیدا کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، دین کی بنیادی چیزوں کو سیکھنا ہے۔ تاجر بعد میں، زمیندار بعد میں، ڈاکٹر بعد میں، پر پہلے تو مسلمان ہیں۔ ہمارا اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ دین پوری زندگی کا نام ہے بھائی، پوری زندگی دین کو سیکھنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، اعمال کے فضائل کو سنا جائے تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو رہا ہو۔ اعمال کا کیا ہو؟ گھروں میں تعلیم، مسجدوں میں تعلیم، ہر مسلمان تعلیم میں بیٹھ رہو، ہر مسلمان تعلیم میں بیٹھ رہو، عمل کے فضائل کو سنو، اعمال کے فضائل کو سنو، شوق پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ، اگر مغرب تک موت آ گئی تو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اگر مغرب میں پڑھ لیا اور فجر تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ واہ واہ، اب اتنا آسان کام ہے بھائی۔ یہ شوق ہو اور مسلمان جذبہ ہو۔ آپ نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا،
اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا، مرتے ہی سیدھا۔ واہ واہ، آسان ہو گیا، یہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، ہر مسلمان کو یہ شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن پڑھو، فضائل بتائے، 1 حرف پڑھو گے تو 10 نیکی ملے گی، 10 نیکی ملے گی۔ تفسیر بتائی کہ الف لام میم 1 حرف نہیں ہے، الف 1 ہے، لام 1 ہے، میم 1 ہے، تو الف لام میم کتنی نیکیاں ہوگی؟ 30 ہو گئی۔ اب آدمی 1 سپارہ پڑھے گا تو کتنی نیکیاں بھائی؟ لاکھوں کروڑوں نیکیاں۔ آپ نے فرمایا جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک جنت میں اس کے لیے مال تیار کر دیں گے۔ واہ واہ، ہر مسلمان کتنے مال بنا سکتا ہے جنت میں؟ یہ جذبہ پیدا ہو گھروں میں، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت، قرآن پڑھنا، 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے، گھروں میں فضا بنے، گھروں میں فضا بنے۔ کوئی ناول ہو، قرآن سے کیا ہو؟ عشق ہو، قرآن سے کیا ہو؟ محبت ہو، تلاوت کا کیا ہو؟ ذوق ہو، تلاوت کا مزاج ہو، قرآن کے بغیر چین نہ پڑے، چین نہ پڑے، قرآن بول کے اسے اطمینان، قرآن پڑھ کے اسے حلاوت اطمینان نصیب۔ تو نیت کرو بھائی، خود بھی روزانہ قرآن پڑھنا ہے اور ہر مسلمان کو تلاوت پر تیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ وظیفہ بتاؤ، بھی وظیفہ بتاؤ۔ ارے بھائی آپ روزانہ قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں؟ قرآن تو نہیں پڑھتے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ ارے بھائی قرآن پڑھو بھائی،